اگر خاندان کا ایک فرد اسلام چھوڑ دیں تو خاندان کو کیا کرنا چاہیے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ وہ فرد دماغی مسائل کا بھی شکار ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس معاملے پر رہنمائی فرمایا۔ اچھا، مرتد کی سزا تو سب سے پہلے مرتد بتائیں۔ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو 3 دن تک حبس میں رکھا جائے، جیل میں رکھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شکوک و شبہات کو دور کیا جائے، اسے کسی عالم کے پاس بٹھائے جائیں۔ ان کو اعتراض ہوگا اللہ رب العزت کی ذات پر علیہ باللہ، اعتراض ہوگا دینی امور پر، احکام پر، 5 ٹائم کی نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، یہ تو نکاح کیوں ہے، ہمارے جو ہے وہ کسی لڑکی نے آج کل یہ کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ اکیلے کیوں رہتے ہو، نکاح کیوں کرتے ہو، ایسے میاں بیوی کی طرح دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو ان کی شکوک و شبہات کو، مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی شکوک و شبہات کو پہلے دور کیے جائے، اور جب ان کی شکوک و شبہات کو دور کیے گئے، اگر وہ ایمان لائیں تو ٹھیک ہے، واپس مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ان پر کوئی، اور اگر ایمان نہ لائیں تو پھر اسے حبس میں رکھا جائے، اور حبس میں رکھنے کے بعد وہ پھر بھی ایمان، یعنی جیل میں ڈالا جائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اسے قتل کی جائے۔ لیکن میں اور آپ اسے قتل نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے فلاں بردم مرتد ہو گیا، چلو جی ان کو قتل کرتے، نہیں، یہ سزا اسلامی حکومت کی اختیار میں ہے، عام بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ مرتد کو قتل کرنے کی اختیار حکومت کے پاس ہے، حکومت، اسلامی حکومت کے پاس ہے۔ آپ کہیں گے پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے، تو پھر بھی یہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل بنا ہوا ہے، کچھ قوانین جو ہے وہ اسلام کی روح میں اس پر عمل کرایا جاتا ہے۔ مرتد کو پکڑ کے عدالت، پولیس، تھانے، کچہری میں دی جائے اور ان کے خلاف پرچہ کاٹا جائے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، تو پھر اگر ان کو قتل کی سزا دی جائے گی تو پھر گورنمنٹ ہی ان کو قتل کی سزا دیں گے، عام بندوں کی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ جن کا جو ہے وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اہل خانہ ان کا علاج کریں، اور اہل خانہ اگر ان کا علاج کریں، اگر وہ پاگل ہے، ڈاکٹر نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ پاگل ہے، تو پھر پاگل تو معفو ہے، نہیں وہ تو اہل خانہ جو ہے ان کے ساتھ قطع تعلق کرے، حکومتی وقت کو بتائیں، اسے تھانے کے حوالے کریں اور بتائیں، گواہ موجود ہو ان کو بتائیں کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے، آپ خود ان کی بیان سنیں، اور اگر وہ اپنی بیان سے مکر گیا گورنمنٹ کی تحویل میں تو پھر کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے پھر چھوڑا جائے گا۔ ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ جو مرتد ہو جاتے ہیں اسے کسی قوی، کسی اچھے، کسی بہترین عالم کے ساتھ بٹھائیں، ان کی شکوک و شبہات کو دور کریں، نہیں پھر مومن مسلمان ہوا تو اسے حکومت کے حوالے کر دیں، اور حکومت کے لیے ہماری شریعت مطہرہ نے ان کو قتل کرنے کی سزا دی، لیکن گورنمنٹ، حکومت، عام بندے اسے قتل نہیں کر سکتے۔ میں ہے مثلا دارالکفر میں ایک بندے نے مسلمان طور پر مرتد ہو گیا، تو اگر وہ ہماری اسلامی حکومت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ قانون لاگو ہوگا۔ اگر ہماری اسلامی حکومت کے اندر نہیں آ جاتے، کفار کے ملک میں رہتے ہیں اور کفار ہی کے قانون کو وہ فالو کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بارے میں، ہم مجرم نہیں ہے۔ اہل خانہ جو مسلمان ہیں پھر ان کے ساتھ قطعی تعلق کر لیں، لیکن اس کو قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ ہمارے حکومتی لیول اور ہمارے حکومتی حدود کے اندر نہیں آ جاتے۔